अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये जो मेडिकल साइंस है अल्हम्दुलिल्लाह इसने पूरी तरक्की की है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अफसोस की बात है कि जितनी बीमारियां भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन इंसान जो है इस ख्वाहिश में लगा हुआ है, रिसर्च में लगा हुआ है कि हम अपनी जो भी मेडिकल साइंस है, जो भी बीमारियां हैं, उनको हम कवर करें, उनके लिए इलाज जो नामुमकिन होते थे उनके मुमकिन इलाज हो रहे हैं। डेंटिस्ट्री का जो शोबा है, दांतों का जो शोबा है, वो भी हमारा किसी से कम नहीं। यानी पूरा हमारा ये मुंह है, पूरा माउथ है, इसमें पूरी जो अंदर हमारी 32वीं जिसको बोलते हैं, उसका एक भी वो बड़ी साइंस है, उसका भी एक इलाज है। पहले ज़माने में उसका इलाज किस तरह होता था, आजकल किस तरह होता है, इस हवाले से हमने एक रिनाउंड डेंटिस्ट डॉक्टर जो न सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर है बल्कि इंटरनेशनल भी मशहूर है, उनको आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरी मुराद डॉक्टर सादिया सैफ साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भट्टी साहब? अल्लाह का शुक्र। आपसे बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी सालों के बाद आपसे फिर मेरी मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ पीटीवी में मैंने प्रोग्राम किए थे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये पहले तो मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल पे, मीडिया फोकस पे। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो दांतों की अहमियत क्या है। अगर खुदा न खास्ता किसी का एक दांत भी अगर टूट जाए या गिर जाए, निकल जाए, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? देखें, बेसिकली हमारे हर आज़ा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन दांत जो है ना वो एक स्पेशल जगह रखते हैं, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है, आपका चेहरा बनता है, आप खाने पीने के काबिल होते हैं, आप फंक्शन करने के काबिल होते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप अच्छा दिखते हैं। इन सारी चीज़ों में जो है ना दांतों का एक बहुत अहम किरदार है। और अगर ये बैलेंस है 32 दांतों का ना जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हर दांत दूसरे दांत के साथ मिलकर और ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े के दांतों के साथ मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करता है। और इस बैलेंस को अल्लाह ताला ने, देखें, 2 आंखें अल्लाह ताला ने दी हैं, एक नाक दिया है, तो एक दांत और 2 आंखें भी तो अल्लाह ताला दे सकते थे ना। तो 32 दांत देने का मकसद ये है कि हमारे पूरे चेहरे का जो बैलेंस है, जो फेशियल कॉन्टोर आपका बना रहा है या जो खूबसूरती आपको दे रहा है, वो आपके दांत हैं। इसमें से कोई एक दांत भी अगर आपका जो है वो कम हो जाता है तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक कमरे के अंदर 32 लोग खड़े हुए हैं और उसमें से कोई मोटा बंदा कमरे से बाहर चला जाए तो क्या होगा? सब खुल के खड़े हो जाएंगे। तो एक दांत कम होने का मकसद ये है कि वो स्पेस क्रिएट हो गया मुंह के अंदर, मसूड़े ने अपना तवाजुन खो दिया, बराबर दांतों ने अपनी अलाइनमेंट खो दी, और आप एक कैस्केड ऑफ चेन रिएक्शन में पड़ जाते हैं जो कि फिर कंट्रोल नहीं होता। सही कर। तो जिस वक्त खुदा ना खास्ता, अव्वल तो कोशिश करें कि आपका दांत कोई टूटे ही ना, निकले ही ना, उसकी आप बहुत कदर करें क्योंकि बहुत महंगा इलाज होता है दांतों का। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई भी चीज हो गई है तो उसको फौरी रिप्लेस करें ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस बरकरार रहे। अच्छा, जब ये दांत निकलता है उसके बाद जो नया दांत पड़ता है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? हड्डी पे या मुख्तलिफ और चीज़ों पे? देखिए, जो दांत की रिप्लेसमेंट होती है ना वो काफ़ी सारे तरीकों से हो सकती है। रिमूवल ऑप्शंस होते हैं कुछ, जैसे जिनमें डेंचर्स आते हैं, और कुछ फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं जिनमें ब्रिजेस आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जो है वो बराबर के 2 दांत घिस के ब्रिज बनवा देते थे। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट भी था। और अब जो नई रिसर्चेस हैं या जो नया फोकस है ना वो ये है कि हम किस तरह से हमारे मुंह की हड्डी को मेंटेन करें। तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा आजकल का आप समझ लें कि नया तरीका और सबसे ज्यादा प्रॉमिस्ड ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ कि मैं इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले आप समझ लें 20 साल से उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बरकत भी दी। अच्छा, ये जरा हमारे नाज़रीन के लिए जरा उर्दू में इसको समझाएंगे, इम्प्लांटोलॉजिस्ट है क्या? इम्प्लांटोलॉजी जो है वो डेंटिस्ट्री की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें हम स्क्रू डाल के हड्डी के अंदर आपकी दांत की जड़ को रिप्लेस करते हैं। और क्योंकि वो जो स्क्रू है वो 3 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक का होता है, और जैसे किसी भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको जब आप हड्डी के अंदर डालते हैं तो वो एक रीजन होता है, एक वजह हो जाती है हड्डी के वहां पे रहने की। क्योंकि जब दांत निकल गया तो हमारा ब्रेन सेंस करता है कि बस अब इधर कोई जरूरत नहीं है। तो हड्डी जो है वो वक्त के साथ घुलती तो है ही, वो तो हर इंसान का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जिधर दांत नहीं है वहां से हड्डी बहुत तेजी से घुलना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब तेजी से हड्डी खुलना शुरू करती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान के अंदर बहुत ओल्ड एज इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। खाना पीना मुतासिर होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देता है।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈی گھلنا کم کر دے یا کوشش کریں کہ نہ گھلے، تو جس جگہ سے دانت نکلا ہے اس جگہ پہ یہ امپلانٹ جو ہوتا ہے، جو اسکرو ہوتا ہے ٹائٹینیم کا، ہم اس کو ڈالتے ہیں، اس کو 4-5 مہینے ہڈی کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بون لیول امپلانٹس. کبھی کبھار ہم ہڈی بھی ایکسٹرا ڈالتے ہیں منہ کے اندر، نئی ریجوینیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ نئی تخلیق ہوتی ہے ہڈی کی. اور پھر یہ جو امپلانٹ ہوتا ہے یہ آپ کے نیچرل دانت کو 99% ممک کرتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا تو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، لیکن 99% جو ہے وہ آپ کے نیچرل دانت کے جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جڑ کا کام کرتا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ دانت لگاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ایک فیلڈ کا نام لیا امپلانٹولوجسٹ آپ ہیں، جی ایسے اور بھی کوئی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے؟ جی، ڈینٹسٹری میں کافی ساری چیزوں کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. جیسے بریسز اگر کوئی ڈاکٹر لگاتا ہے تو وہ آرتھوڈونٹسٹ کہلاتا ہے. مسوڑوں کو جو ٹریٹ کرتا ہے وہ پیریوڈونٹسٹ کہلاتا ہے. ڈینٹسٹ سب ہوتے ہیں لیکن ہر ڈینٹسٹ کی بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ جو آپ کے پروگرام کے توسل سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر ڈینٹسٹ کے پاس ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا. آلدو ڈاکٹر وہ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے مسوڑوں کو ٹریٹ کرنا ہے تو آپ پیریوڈونٹسٹ کے پاس جائیں گے. اور آج کل میڈیا کے اویئرنیس ہے، مطلب آپ گوگل پہ دیکھیں، انسٹاگرام پہ دیکھیں، چیٹ GPT پہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنے معائنے کے لیے اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں. آپ نے بریسز لگانے ہیں تو آپ آرتھوڈونٹسٹ کے پاس جائیں گے. آپ نے امپلانٹ لگانا ہے تو آپ امپلانٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے جس کو اس کی سائنس بہتر طریقے سے پتا ہے. یا اسی طرح میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو لیکن اکثر تو جو ہے نا یہ جو ڈاکٹرز ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ تو اپنی ڈگری تو یہ نہیں لکھتے یہ امپلانٹولوجسٹ ہے یا فلاں ہے. وہ جو بیچارے جس کو درد ہوتا ہے داڑھ میں یا مسوڑوں میں، وہ تو کسی ایک ہی پاس وہ ڈینٹسٹ کے پاس، وہ جنرل ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اور جنرل ڈینٹسٹ اس کو ٹریٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کچھ خاص اسپیشلائزڈ فیلڈز ہوتی ہیں جس کو ہر کوئی ٹریٹ نہیں کر سکتا. تو اگر اس طرح کے کوئی خاص اسپیسیفک پروسیجرز کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں تو پھر ان خاص اسپیسیفک لوگوں کے پاس جائیں جو اس کے لیے ٹرینڈ ہیں اور اس کو سرچ کر کے جائیں. باقی تو آبویسلی جنرل ڈینٹسٹ ہیں اور سبھی لوگ ڈینٹسٹ ہیں. اگر تو جنرل ڈینٹسٹری میں جیسے صفائی کے پروسیجرز آ گئے، فلنگ کے پروسیجرز آ گئے، کوئی دانت نکالنا ہے، کوئی دانت لگانا ہے، وہ جنرل ڈینٹسٹ جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. باقی ان کے لیے جو ہے کوئی مخصوص ان کی علامات جی مخصوص چیزوں کے لیے مخصوص ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ آپ سرچ کر کے جائیں گے. لیکن وہ اس کو ہمارا لٹریسی ریشو اتنا نہیں ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے آپ کے پروگرام ہیں ماشاءاللہ ادھر سے اویئرنیس لوگوں کو مل رہی ہے، تو لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور پھر ریسرچ کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے لیے کیا بیسٹ ہے، پھر اس پہ جائیں. یہ صحیح بات. اچھا عام طور پہ ڈاکٹر صاحب جو میں نے محسوس کیا ہے ایز اے میڈیا مین یا ایز اے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرس، جو مجھے دیکھا ہے کہ مختلف لوگوں کو یا تو ابو 40 کے بعد جو ہے ان کے داڑھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا مسوڑوں میں درد ہونا شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ان کے کازز کیا ہیں اور اس کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو میں بہت سارے پروگرامز میں کہتی بھی رہی ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسل سے بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں منہ جو ہے نا ہمارا دروازہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہماری باڈی کا شروع ہوتا ہے. تو اگر دروازہ آپ نے گندا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر آپ برش نہیں کر رہے پراپر، کھانا جو ہے وہ کھایا اور آپ ویسے ہی سو گئے تو رات میں سلائیوری فلو ویسے ہی کم ہے، باڈی آپ کی فائٹ فرائٹ زون میں نہیں ہوتی ہے، وہ جنگ نہیں کر سکتی آپ کے بیکٹیریاز کے ساتھ. بالکل. تو اگر آپ رات کا برش نہیں کر رہے، باڈی کو اتنا انف فیول نہیں دے رہے کہ وہ آپ کے جراثیم کے ساتھ فائٹ بیک کرے، تو یہ مسوڑے جو ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں، لال ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، خون بھر جاتا ہے ان کے اندر. اور یہ ریزن ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہڈی مسوڑوں کے اندر چھپائی ہوئی ہے نا، وہ ہڈی ایکسپوز ہو جاتی ہے اور وہ نیچے سے لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بون ریزارپشن کا جو عمل ہے یا ہڈی لوز ہونے کا جو عمل ہے وہ ہر انسان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے وجہ دے دی ہے اس کو تو وہ بہت تیزی سے ریزارب ہو جائے گی اور بہت تیزی سے بڑھاپا آ جائے گا. تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے، بیسکلی آپ نے کسی ڈینٹسٹ کو تو 6-8 مہینے میں ایک دفعہ وزٹ کرنا ہے، وہ تو ہر بندہ ہی کہتا ہے، لیکن اپنی پریونشن جو ہے وہ گھر سے اسٹارٹ کریں. گرم پانی کی کلی کریں، 5 وقت وضو کرتے ہیں تو کم از کم برش نہیں ہے تو فنگر سے اپنے دانتوں کو صاف کریں. غذا دانتوں کے اوپر پھنسنے نہ دیں، رہنے نہ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کیڑا لگ گیا ہے تو اس کو فوراً جا کے فل کروا لیں، اس کو بڑھنے نہ دیں، کیونکہ ایک دفعہ دانت کی بیماری اگر بڑھ جاتی ہے
تو یہ منہ جو ہے نا یہ ڈینجر زون کہلاتا ہے. ایک جگہ سے شروع ہوگا اور کہاں جا کے جو ہے وہ ڈرین کرے گا سائنس آپ کو نہیں پتا چلتا, اور پھر آپ ایک بڑی مصیبت میں بھی پڑیں گے اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے اور تکلیف الگ اٹھائیں گے. تو کم از کم دن میں 2 مرتبہ لازمی جو ہے وہ برش کرنے کی عادت کر لیں, ایک صبح ناشتے کے بعد اور ایک رات کھانے کے بعد, ایٹ لیسٹ 2 times a day. اچھا آخری سوال آپ سے, کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا وہ ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آدمی اگر اس میں صحیح نمونے سے اپنے دانتوں کی دیکھ بھال کرے, برش بھی ٹائم پہ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پریکاشنری میئرز کرے, تو جو جتنی بھی اسپیشلائزیشن فیلڈ جو آپ نے کہی ہے اس میں سے اس کا واسطہ نہیں پڑے گا؟ جی انشاءاللہ نہیں پڑے گا. دیکھیں بریسز لگانا یہ ایستھیٹک پروسیجر ہے, ٹھیک ہے نا. تو بریسز آج کل کی ڈیمانڈ ہے, لوگ انویزیبل بریسز لگاتے ہیں, تاروں والے بریسز لگاتے ہیں, وہ دانتوں کو سیدھا کرنے کی اسپیشلائزیشن ہے. اور جو امپلانٹ ہیں خدا نہ خواستہ کوشش کریں کہ آپ کا دانت کسی طبی مسئلے سے نہ مطلب ختم نہ ہو یا جڑ ختم نہ ہو. خدا نہ خواستہ کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو گئے ہیں, کوئی انفارچونیٹ ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے, تو پھر اس طرح کی پروفیشنز جو ہے وہ کام آتے ہیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دانت دیے نا ہم اس کو پہلے بچا لیں, ہم زبردستی اس کو ضائع نہ کریں, کیونکہ ایک دانت کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ بہت ایکسپینسو پڑتی ہے, کیونکہ آپ نے پھر ہڈی بھی ریپلیس کرنی ہوتی ہے, آپ نے مسوڑا بھی ریپلیس کرنا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ آپ کی ہڈی, آپ کا فیس کا جو مسل ہے وہ اسپازم میں چلے جاتے ہیں. اور لوگ خدا نہ خواستہ اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ سائنس کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ہمارے جوڑ کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کا ریلیشن جو ہے وہ اسٹرانگلی دانتوں کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سعدیہ سیف صاحبہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور بہت ہی مفید باتیں آپ سے معلوم ہوئیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. ناظرین آپ نے ڈاکٹر سعدیہ سیف صاحبہ کی باتیں سنی کہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اور صحیح نمونے سے اپنے دانتوں کی دیکھ بھال کریں, برش صحیح ٹائم پہ کریں, 2 دفعہ دن میں کریں, اور جو شروع میں کوئی تو چھوٹی موٹی تکلیف ہو اور آپ اپنے کنسرن ڈینٹسٹ کو دکھائیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ان چیزوں سے بچ نہ سکیں. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایک دانت کا آپ کا مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی داڑھ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً اس کو ریپلیس کرائیں جب آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے. تو تاکہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ منہ آپ کا ایک دروازہ ہے, آپ کا دروازہ ہی خراب ہوگا تو پھر اندر کیا ہوگا. تو اس لیے مجھے ان کے یہ جملے بھی بڑے اچھے لگے, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی باتوں پہ اگر عمل کریں گے, ڈاکٹر سعدیہ سیف صاحبہ کی باتوں پہ, تو انشاءاللہ آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.